اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات اور اولین ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یعنی نبی نے ہماری جو امت کی جو مائیں ہیں، ان ماؤں میں اگر کوئی پہلا اور فرسٹ اور اول اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حضرت خدیجہ سے محبت کرتے تھے، آج یہ میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنی ان ماؤں اور بہنوں کو جو ہے کسی مغربی یورپین یا کسی اور کنٹری کی جو ہے کوئی ماڈل کو جو ہے اپنا رول ماڈل اختیار کرنا سمجھتی ہیں، نہیں بلکہ آپ اسلام کے دیکھیں کیسے ایسے پاکیزہ اور چنندہ لوگ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ آپ اگر ان کو دیکھنا چاہیں گے، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، کس طرح جو ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشان حال میں بھی کس طرح جو ہے ساتھ دیا ہے، اور پریشانی کے عالم میں بھی کیسی تسلی دی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت قصی تک پہنچتا ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ کے والد ایک مشہور تاجر مالدار شخص تھے۔ اہل مکہ میں آپ کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر آپ کو لوگ جو ہے طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام لانے سے بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارتی کاروبار میں بھی شریک کیا۔ متعدد بار اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ ایک مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے تجارت کا ساز و سامان دے کر ملک شام کو روانہ کیا تو اس سفر میں اپنے ایک خاص غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا، تاکہ وہ آپ کی اچھی طرح خدمت کر سکیں، یا وہ آپ کی اچھی طرح جو ہے خدمت کرتا رہے۔ جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں قیام پذیر ہوئے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا، یعنی جو ہے حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا جو دیکھ بھال کے لیے بھیجا تھا، وہ نستورہ جو راہب تھا وہ پہلے سے ہی میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ تو حضور کی صورت اس نے دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے قریب آیا اور دریافت کیا کہ میسرہ یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ مکہ کے رہنے والے عظیم الشان شخصیت کے مالک بنو ہاشم کے چشم چراغ ہیں، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی اس پیڑ کے نیچے کسی نے آرام ہی نہیں کیا ہے، کوئی آرام کرتا ہی نہیں ہے، اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی آرام پذیر نہیں ہوا، اس لیے مجھے یقین مکمل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب آپ میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور حمایت کرتا۔ اے میسرہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، یعنی وہ عیسائی جو راہب تھا وہ کہہ رہا تھا، میسرہ جو آپ کے ساتھ غلام بن کر کے حضرت خدیجہ کے گئے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ اے میسرہ، جب میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا، انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کی خدمت میں لگے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد سامان تجارت فروخت کر کے مکہ واپس آئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت خدیجہ اپنے مکان کے بالا خانے پر چڑھ کر قافلے کی آمد کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب ان کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا منظر نظر آیا کہ 2 فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے قلب میں ایس نورانی منظر کا ایک پرکیف اور خاص اثر پیدا ہوا کہ وہ فرط محبت والہانہ عقیدت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی نہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے کئی دنوں کے بعد اس کا تذکرہ کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہ منظر دیکھتا رہا، آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہے دھوپ میں 2 فرشتے سایہ کر رہے ہیں، بلکہ میں تو پورے سفر میں یہ اس کا منظر دیکھتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سے عجیب و غریب واقعات دیکھے۔ یہ سن کر آپ کی تاجرانہ حکمت عملی، دیانت و صداقت، محنت اور جفا کشی، اعلیٰ ارفع اخلاق، جمال صورت اور کمال سیرت سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ نکاح کرنے کی رغبت ظاہر کر دی۔
یعنی جو ہے حضرت خدیجہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، تو حضرت خدیجہ اس وقت میں مکہ کی ایک مشہور اور مالدار مالکہ تھیں، یعنی ملکہ عرب تھیں۔ آپ کے والد امجد ایک بڑے مشہور تاجر تھے، تو حضرت خدیجہ بزنس کرتی تھیں۔ اس بزنس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا سامان لے کر کے وہاں ملک شام میں وہاں روانہ فرمایا تاکہ آپ وہاں جائیں اور بیچ کر کے آئیں۔ اور جب بیچ کر کے آنے کے بعد اس طرح کے عجیب و غریب واقعات دیکھے اور وہ امانت دیکھی اور وہ آپ کی امانت دیکھی اور وہ آپ کے کردار دیکھے، اخلاق دیکھے، تو حضرت خدیجہ فوراً متاثر ہو گئیں اور کیا ہوا، فوراً نکاح کی رغبت ظاہر کر دی۔ پھر باقاعدہ نکاح بھی ہو گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، عزیز ساتھیوں یاد رکھنا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے 2 صاحبزادے 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادے کے نام حضرت قاسم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صاحبزادیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی پیدا ہوئی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، جو اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کی طرف سے آپ کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھیں۔ حضور کا خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بانی اسلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کے بعد اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے اپنے مال و دولت کو صرف کر کے دین اور دنیا کی سعادتوں سے سرفراز ہوئیں۔ آپ نے اسلام اور دین شریعت کی ترویج اور اشاعت میں ناقابل انکار کردار ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ خدیجہ کے مال و دولت نے مجھے پہنچایا۔ ابتداء اسلام میں جب ہر 4 جانب سے آپ کی مخالفت ہو رہی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے محبوب اور پسندیدہ مال و دولت، زر و جواہر بارگاہ نبوت و رسالت میں پیش کر کے دارین کی سعادتوں سے مستفیض ہوئیں۔ مشکلات و مصائب و آلام و اوقات میں آپ کی واحد ذات تھی جو مونس غم خوار بن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تسکین قلب و جاں کا سامان بنی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اے آقا، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک عالی شان محل بنا ہے جس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی حضرت عائشہ کو، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کا انکار، جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، یعنی میرا انکار کیا، میری تکذیب کی، مجھے مشکلات تکالیف سے دوچار کیا، تو اس وقت مجھ پر ایمان لینے والا اگر کوئی تھا تو سب سے پہلے جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے تو اس وقت حضرت خدیجہ نے میری جو ہے تصدیق کی ہے۔ جس وقت کوئی چیز مجھے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جس وقت کوئی چیز مجھے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سار و مال دولت اور خزانہ دے دیا۔ انہیں شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ نہ تو میں نے ان کو دیکھا نہ ان کا زمانہ پایا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھی بھجوا دیا کرتے تھے، اس سے بھی چڑھا کرتی تھیں، اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھیں کہ میں دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھیں۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں بے شک وہ تھیں، انہی کے بدن سے تو اللہ عز و جل نے مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال تک حضور کی خدمت گزاری میں رہ کر
ہجرت سے 3 برس بیشتر 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ کے اندر وفات پائیں۔ حضور نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان میں جنت المعلا میں خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی تدفین فرمائی۔ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے۔ یہ عزیز ساتھیوں، یہ کون تھیں؟ یہ ملکہ عرب تھیں، یہ خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ ان کی کیا خصوصیت؟ ایک پہلی خصوصیت یہ آپ کو ام المؤمنین کی پہلی ماں بننے کا شرف حاصل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں اگر کوئی ایمان لانے والے تھے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں جو ایمان لائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سب تکذیب کر رہے تھے اس وقت سب سے پہلے نبی کی تصدیق حضرت خدیجہ نے کری ہے۔ اس وقت جب کفار مکہ پریشان کر رہے تھے تو اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہی آپ کو جو ہے تسلی دی تھی کہ اللہ جو آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی محنت کو بیکار نہیں کرے گا۔ جب آپ کو نبوت ملنے لگی، آپ پریشان ہوئے تو کہا اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا، آپ امانت دار ہیں، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بلکہ آپ سوچیں ایسی دے رہی ہیں حضرت خدیجہ، یہ کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آپ عزیز ساتھیوں، آج میری جو ہے ان ماؤں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیٹیوں کے نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام مبارک نام کا نام رکھیں، یعنی آپ اپنی بیٹیوں کے نام حضرت خدیجہ رکھیں۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ کی سیرت، حضرت خدیجہ کے اخلاق، حضرت خدیجہ کے کردار اور ان کی کیا خدمات رہی ہیں، ان کو جو ہے مختصر انداز میں اور جو ہے خوب اچھی طریقے سے اپنے بچیوں کے اندر وہ واقعے پرونے کی کوشش کریں۔ آپ کسی ماڈرن، کسی جو ہے ہیروئن، کسی ایکٹر، ان لوگوں کی جو ہے واقعے، ان لوگوں کے فلمی ڈرامے نہ دکھائیں اپنی بچیوں کے، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت دکھائیں، کس طرح دین کی خدمت کری ہے، کس طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور کس طرح جو ہے اپنے مال کو، کس طرح جو ہے اپنے دین کے لیے قربان کر دیا ہے، اور کس طرح دارین کی سعادتوں سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوا حضرت خدیجہ کو۔ ایسا زبردست جب آپ سنائیں گے تو آپ کی بچیاں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی بنیں گی، دین پر خرچ کرنے والے بنیں گی، دین کا ساتھ دینے والے بنیں گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی بچیوں کو کچھ بتانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی بچیوں کو اور کوئی پکڑا دیا، کوئی ایکٹر پکڑا دیا، کوئی ہیروئن پکڑا دیا، آج وہ انہی کی طرز عمل پر جا رہی ہیں، آج انہی کے وہ نقش قدم پر جا رہی ہیں اور دین کا تمسخر اڑا رہی ہیں، دین کا مذاق اڑا رہی ہیں، دین کے احکام کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ ایسی کیا وجہ، ہم کون سی اولادیں پیدا کر رہے ہیں؟ ایسا صحیح ہوتا کہ ہماری اولاد نہ ہوتی جو ہمارے دین کو مذاق اڑاتی۔ عزیز ساتھیوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کو سنیں، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے کردار پڑھیں، ان کے اخلاق پڑھیں اور دیکھیں کس طرح کون سے کردار کے حامل، کس کردار کی جو ہے اہمیت کے حامل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور آپ بھی انہی کو نقش قدم کے، انہی کے طرز پر اپنی بھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو حضرت خدیجہ سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے اور جمنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔